بارش کے لیے نماز، صلاۃ الاستسقاء۔ استسقاء مطلب پانی طلب کرنا، استسقاء کا مطلب کیا ہے؟ پانی طلب کرنا۔ صلاۃ الاستسقاء، پانی کب طلب کیا جاتا ہے؟ جب پانی نہ ہو، جب غلے نہ اگ رہے ہوں، قحط سالی ہو رہی ہو، فصلیں نہیں ہو رہی ہیں، تو ایسے وقت میں پانی طلب کرنے کا جو طریقہ بتلایا گیا ہے، نماز پڑھ کر دعا مانگی جائے، اس کو صلاۃ الاستسقاء کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ صلاۃ الاستسقاء۔ تو اس سلسلے میں آج انشاءاللہ درس ہوگا صلاۃ الاستسقاء کا، چونکہ یہ چیزیں بھی جاننا ضروری ہے، بہت سے لوگ جانتے ہی نہیں ہیں۔ کئی ایک مقامات پر ابھی تو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے ملک میں کئی ایک مقام پر بارشیں ہوئی، بلکہ زیادہ ہو گئی، جس کی وجہ سے اور فصلیں تباہ ہو گئی۔ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم یہ نہ سمجھو کہ بارش کا نہ ہونا قحط سالی ہے، بلکہ بارشیں ہوں گی، اتنی ہوں گی کہ فصلیں تباہ ہو جائیں گی، اور یہی قحط سالی ہے۔ اور آج ہم اسی دور سے گزر رہے ہیں، بارشیں بہت ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے کھڑی فصل تباہ ہو جا رہی ہے۔ ابھی ہم کل ہی 2 دن پہلے ہمارا ایک سفر تھا، ہم دیکھے کھیتوں کی ساری فصلیں پوری جگہ، پورے جھاڑ، پورے سب کچھ تباہ برباد ہو، پورے برباد ہو گئے۔ تو یہ بھی قحط سالی ہے۔ اور اگر بالکل پانی نہ ہو، زمین پوری سوکھ گئی ہو، زمین سے پانی نہ نکل رہا ہو، گھروں میں پانی نہیں آ رہا ہے، بورویل سوکھ گئے ہیں اور کھیتوں میں پانی نہیں آ رہا ہے، ایسے وقت میں بارش ہی ایک بہت بڑا مؤثر ذریعہ ہوتا ہے انسانوں کی اور جانوروں کی اور زمین کی پیاس بجھانے کے لیے۔ تو اس کے لیے اللہ سے بارش طلب کی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہے۔ اب اس میں 3 طریقے بتلائے جا رہے ہیں۔ پہلا طریقہ کیا ہے؟ دعا۔ جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ گاؤں کا ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی خدمت میں ایسے لوگوں کے پاس سے آیا ہوں جن کا چرواہا کس کو کہتے ہیں؟ بکریاں چرانے والا، جانوروں کو چرانے والا، چرواہا۔ خشک سالی کا مطلب کیا ہے؟ پوری طرح زمین سوکھ گئی ہو، اب چرنے کے لیے گھاس پھوس کچھ بھی نہ ہو۔ خشک سالی کی وجہ سے کوئی چیز پینے کو نہیں پاتا، اتنا کہ پانی پینے کے لیے بھی نہیں ہے، بالکل سارے کنویں سوکھ گئے، ساری ندیاں سوکھ گئیں، سب کچھ سوکھ گیا، اور نہ ان کا جانور کمزوری کی وجہ سے اپنی دم ہلا سکتا ہے۔ اتنے کمزور اور اتنے لاغر ان کے جانور ہو گئے کہ وہ دم بھی نہیں ہلا پا رہے ہیں، اتنے کمزور ہو گئے، نڈھال پڑ گئے جانور۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لائے، یعنی ممبر پر آپ چڑھ گئے اور اللہ کی حمد و ثنا کے بعد یہ دعا فرمائی، اللہم اسقنا غیثا مغیثا مریئا مریعا طبقا غدقا عاجلا غیر رائس۔ اے اللہ ہم پر بارش برسا، خوب بارش برسا، اچھے نتیجے والی بارش برسا، یعنی جس کا نتیجہ، جس کا رزلٹ خراب نہ ہو، فصلیں خراب نہ ہو جائیں، لوگ ڈوب نہ جائیں، گھر تباہ و برباد نہ ہو جائیں۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ بارشیں ہو رہی ہے، ہمارے ملک میں ہو، امریکہ میں ہو، یا چائنا میں ہو، یا جہاں کہیں بھی بارشیں آج کے دور میں ہو رہی ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ لوگوں کی پلاننگ صحیح نہیں ہے، یہ ہمارا اپنا کہنا ہے۔ لوگوں کی پلاننگ صحیح نہیں ہے، ہمارا اپنا کہنا ہے کہ بھائی بلدیہ والے نالیاں صحیح نہیں بنائے، وہ نہیں بنائے، جس کی وجہ سے گھروں میں پانی آ جا رہا، روڈوں پہ اتنا پانی ٹھہر جا رہا۔ یہ الگ بات ہے، یہ سب ہماری اپنی باتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ کیا ہے؟ ایک معنوں میں عذاب ہے، یہ تباہ کرنے والی بارش ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں دعا کیا مانگ رہے ہیں؟ اچھے نتیجے والی بارش برسا، زمین کو سرسبز کرنے والی بارش برسا، یعنی زمین ہری بھری ہو جائے، اس کے اوپر فصلیں اگ جائے، اس کے اوپر درخت لگ جائیں، بھرپور بارش ہو، جلدی آنے والی ہو، دیر نہ کرنے والی بارش ہو، یعنی فوراً۔ پھر آپ ممبر سے اتر آئے، اس کے بعد جس طرف سے بھی کوئی شخص آتا یہی کہتا ہمارے ہاں خوب بارش ہوئی۔ ایک طریقہ یہ، آپ ممبر پر چڑھ کر دعا کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلنے والی دعا اللہ تعالیٰ نے سن لی، یہاں تک کہ آگے شاید ایک اور روایت آنے والی ہے کہ جس میں ایک شخص آتا ہے اور آ کر کہتا ہے، اللہ کے نبی بارش بہت ہو گئی، اب بارش کو روکنے کی دعا کیجیے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ایک طریقہ دعا کا ہے، اللہ سے دعا مانگی جائے۔ اور ایک اور روایت ہے، شرجیل بن سمت بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت کعب بن مرہ سے کہا، اے کعب ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث بیان فرمائیے۔ کہنے لگے قبیلے مدر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی حاضر ہوا۔ قبیلے مدر ایک قبیلہ تھا، وہاں سے ایک آدمی آیا اور عرض کرنے لگا، اللہ کے رسول قبیلے مدر کے لیے بارش کی دعا فرمائیے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بڑے جرأت مند آدمی ہو، کیا قبیلے مضر کے لیے دعا کروں؟ اس نے عرض کیا آپ نے اللہ سے مدد طلب کی تو اس نے آپ کی مدد کی، آپ نے اللہ سے دعا کی تو اس نے آپ کی دعا قبول فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور یہ دعا کی، وہی دعا جو اوپر گزری ہے، تھوڑا سے الفاظ بدل کر، اللہم اسقنا غیثا مغیثا مریئا مریعا طبقا غدقا عاجلا غیر رائث نافعا غیر ضار۔ آخر والا لفظ بہت فائدے مند یا بہت ہی مفید جملہ ہے، نافعا غیر ضار، نفع دینے والی بارش ہو، نقصان نہ دینے والی ہو، نقصان نہ پہنچانے والی بارش، پوری باقی دعا سیم اوپر والی دعا کی طرح۔ پھر یہ دعا قبول ہو گئی، یہاں تک کہ لوگوں نے پھر آ کر آپ کی خدمت میں کہا اللہ کے رسول کثرت سے بارش ہو رہی ہے، ہمارے گھر منہدم ہو گئے، گھر پورے جو نا گر گئے، ڈیمولش ہو گئے پوری طرح، دیواروں میں پانی آ گیا، گھروں میں پانی آ گیا، مٹی کی دیواریں ہوتی تھی، گر گئے سب۔ آپ نے اپنے ہاتھ اٹھائے، پھر دعا فرمائی اللہم حوالینا ولا علینا، اللہ ہم پر بارش نہ برسا، ہمارے اطراف میں جہاں ضرورت ہے وہاں بارش برسا، یعنی اطراف یعنی کھیتوں میں جہاں پر ضرورت ہے وہاں بارش برسا، آبادی میں بارش نہ برسا۔ اس کے بعد بادل دائیں بائیں چھٹنا شروع ہو گیا، یعنی بادل پھر وہاں سے ہٹ گئے۔ شاوی بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر اللہ تعالیٰ سے بارش طلب کرنے کے لیے شہر سے باہر نکلے، مگر توبہ و استغفار کے علاوہ آپ رضی اللہ عنہ نے نہ کوئی دعا کی اور نہ نماز پڑھی، صرف توبہ استغفار۔ کیوں؟ آگے آیت سے حوالہ، دلیل بھی ہے اس کی۔ لوگوں نے کہا اے عمر آپ نے اللہ تعالیٰ سے بارش کے لیے تو کوئی دعا ہی نہیں کی۔ فرمایا میں نے اللہ تعالیٰ سے آسمان کے ان ستاروں یعنی توبہ استغفار کے ذریعے دعا کی ہے جن کی موجودگی میں ضرور بارش ہوتی ہے، جن کی موجودگی میں ضرور بارش ہوتی ہے۔ پھر آپ نے قرآن پاک کی یہ دو آیتیں پڑھی، استغفروا ربکم انہو کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا واستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ۔ یہ دو آیتیں الگ الگ ہیں۔ اللہ کے حضور بخشش طلب کرو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے، وہ تم پر خوب بارش برساتا ہوا بادل بھیجے گا، بادل بھیجے گا۔ ایک اور آیت میں وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اللہ کے حضور بخشش طلب کرو اور توبہ کرو۔ تو یہ آیتوں کو دلیل مانتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صرف توبہ کی۔ تو اس میں ایک بہت بڑا درس ہے آج کے اس دور میں، لوگ جو گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں پہلے اللہ کی جناب میں توبہ کریں، اللہ تعالیٰ بارشیں ایسی برسائے گا جو مفید ہوں گی، فائدہ مند ہوں گی۔ اور یہ جو ریٹ بڑھتے جا رہا ہے، ہائی جو پرائسز بڑھتے جا رہے ہیں، ہر چیز کا ریٹ بڑھ رہا ہے، ہم بول رہے ہیں صرف پیٹرول کا ریٹ بڑھ رہا ہے، پیٹرول کا ریٹ بڑھ رہا ہے، ڈیزل کا ریٹ بڑھ رہا ہے، نہیں، یہ تو بیسک ہے، اس کی بنیاد پر کتنی اور چیزوں کے ریٹ بڑھ رہے ہیں، سارے غلے سب اسی کے اوپر ڈیپینڈ ہے، کیونکہ ٹرانسپورٹیشن پورا اسی کے اوپر ہے۔ تو جس کی وجہ سے چاول کا ریٹ بھی بڑھ رہا ہے، تیل کا ریٹ بھی بڑھ رہا ہے، شکر کا ریٹ بھی بڑھ رہا ہے، ہر چیز کا ریٹ بڑھ رہا ہے، ہر چیز کا ریٹ بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ ہم صرف ایک چیز پر دھیان دے رہے ہیں، پیٹرول کا ریٹ بڑھ رہا ہے، نہیں، بلکہ اس کی بنیاد پر ساری چیزوں کا ریٹ بڑھ رہا ہے۔ تو یہ ریٹ کیوں بڑھ رہا ہے؟ یہ بھی ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ نے ایسے لوگوں کو ہم پر مسلط کیا جو ریٹ بڑھا رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم یہ شکوہ کر رہے ہیں کہ یہ ریٹاں کیوں بڑھ رہی ہیں، یہ قیمتیں کیوں بڑھ رہی ہیں۔ تو اس کے لیے ہم کو چاہیے کہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، جیسے یہاں پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آ کر توبہ و استغفار کیا۔ پہلا طریقہ توبہ و استغفار اور دعا کرنا۔ دوسرا طریقہ بارش طلب کرنے کا، جمعہ کے روز امام خطبے میں دعا کرے اور نمازی اس پر آمین کہیں۔ دوسرا طریقہ دوران خطبہ جمعہ، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جمعہ کے روز ممبر پر کھڑے خطبہ دے رہے تھے کہ ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا اور عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مال مویشی ہلاک ہو گئے اور راستے کٹ گئے، یعنی تنگ دستی چھا گئی، کوئی چیز ایسی نہیں رہی جسے فروخت کرنے کے لیے بازار جا سکیں، اللہ سے بارش کی دعا فرمائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور دعا فرمائی، اللہم اغثنا اللہم اغثنا، اللہ ہم پر بارش برسا، اللہ ہم پر بارش برسا۔ اللہ کی قسم اس وقت آسمان پر کسی قسم کا کوئی بادل نہیں تھا، اور ہمارے اور کوہ سلا یعنی ایک پہاڑ ہے اس کے درمیان کوئی گھر بھی نہیں تھا،
کہ ہمیں بادل نظر نہ آتا، یعنی بہت کھلے طور پر بادل کو دیکھا جا سکتا تھا، لیکن اتنے میں ہی ہم کیا دیکھتے ہیں کہ پہاڑ کے پیچھے سے ڈھال کی مانند ایک بادل اٹھ رہا ہو، جب وہ ہمارے اوپر آ گیا تو پھیل گیا اور بارش ہونے لگی۔ اللہ کی قسم اس کے بعد ایک ہفتے تک ہم نے سورج نہیں دیکھا، ایک ہفتے تک کنٹینیوسلی بارش ہو رہی ہے، لگاتار موسم کلاؤڈی ہے، یعنی ابر آلود ہے۔ پھر اگلے جمعہ کے روز جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر خطبہ دے رہے تھے، وہی آدمی مسجد کے اسی دروازے سے داخل ہوا اور عرض کہ اللہ کے رسول مال مویشی تباہ ہو گئے، راستے رک گئے، اللہ سے دعا فرمائیے کہ بارش تھم جائے، بارش رک جائے۔ پھر آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور دعا فرمائی، اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم علی الاکام والضراب وبطون الشجر، اللہم علی الاکام والضراب بطون الاودیۃ ومنابت الشجر، اللہ ہم پر بارش نہ برسا، ہمارے ارد گرد اطراف و اکناف میں سراؤنڈنگ میں بارش برسا، اللہ ٹیلوں پر، پہاڑوں پر، وادیوں میں، درختوں کے اگنے کی جگہ پر بارش برسا۔ اسی وقت بارش تھم گئی اور جب ہم مسجد سے نکلے تو دھوپ پھیلی ہوئی تھی، دھوپ نکل گئی تھی۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ روایت ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خطبہ جمعہ میں امام صاحب جب خطبہ دے رہے ہیں تو اس وقت وہ دوران خطبہ بارش کے لیے دعا کر سکتے ہیں اور لوگ اس پر آمین کہہ سکتے ہیں۔ تیسرا طریقہ جسے ہم صلاۃ الاستسقاء کہتے ہیں، وہ تیسرا طریقہ کیا ہے؟ بارش کے لیے اسپیشل نماز پڑھی جائے، اور اس کا طریقہ اور اس کا کیا کیا ہے تفصیل اس حدیث میں اور اس کے بعد والے باب میں آ رہا ہے۔ شہر سے باہر نکل کر نماز پڑھی جائے، شہر سے باہر یعنی کھلے میدان میں۔ اب ہمارا حیدرآباد شہر اتنا ہے کہ سراؤنڈنگ 100-150 کلومیٹر تقریباً جو ہے شاید پھیل گیا ہے، اب کہاں اتنی دور جائیں گے؟ تو کیا کیا جائے؟ شہر کے اندر کھلے میدان میں بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اب اس وقت اگر آپ دیکھیں گے مدینے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے باہر نکل کر نماز پڑھ رہے تھے تو وہ جگہ بہت دور نہیں تھی، بہت قریب میں تھی، زیادہ دور نہیں تھی۔ آج وہ ساری چیزیں مدینے کے اندر بلکہ مسجد نبوی کے اندر آ گئی۔ آج جتنی مسجد نبوی ہے اتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا مدینہ تھا، وہ مدینے کی آبادی اتنی تھی۔ تو یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے بارش طلب کرنے کے لیے شہر سے باہر نکلے اور بغیر کسی اذان یا اقامت کے آپ نے ہمیں 2 رکعت نماز پڑھائی، پھر خطبہ دیا اور اللہ کے حضور دعا کی اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے ہوئے قبلہ رخ ہو گئے۔ پہلے نماز، پھر خطبہ، پھر اس کے بعد خطبے کے بعد دعا، اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے ہوئے قبلے کی طرف ہو گئے، پھر اپنی چادر کے دائیں کنارے کو بائیں طرف اور بائیں کنارے کو دائیں طرف کر لیا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ چادر کو الٹ دیا، یعنی الٹا کر دیا، جیسا پہن کر آئے تھے آپ چادر اس کو الٹا کر دیا، الٹ دیا۔ اب یہاں پر دکھایا نہیں جا سکتا، کیمرہ بھی نہیں ہے میرے اس سسٹم میں، اور اس کو میں یہاں پر چادر بھی شاید فی الوقت میرے پاس نہیں ہے، میں آفس سے کلاس لے رہا ہوں تو ممکن نہیں ہے۔ انشاءاللہ اس کا طریقہ میں گروپ میں شیئر کرتا ہوں کہیں سے نکال کر اس کا کیا طریقہ ہے۔ تو چادر، بعض روایت میں آتا ہے کہ پرانے کپڑے پہن کر گئے تھے اللہ کے سامنے اپنی عاجزی دکھانے کے لیے۔ اب عید کی طرح عیدگاہ کو جس طرح جاتے ہیں نئے کپڑے پہن کر خوشبو لگا کر، ویسے نہیں جانا ہے، سیدھے سادے انداز میں سادگی اختیار کرتے ہوئے پرانے کپڑے پہن کر، یا ایک چادر جو ہے وہ چادر جو اوڑی جائے اور وہاں جا کر اس کو پلٹایا جائے، اس کو وہاں الٹ دیا جائے۔ اب یہ طریقہ ہے، ایک طریقہ صلاۃ الاستسقاء، نماز پڑھی جائے 2 رکعت، اس کے لیے کوئی اذان بھی نہیں ہوگی، اقامت بھی نہیں ہوگی، بس لوگوں کو بتا دیا جائے گا کہ فلاں دن فلاں ٹائم پر فلاں جگہ پر ہم نماز استسقاء پڑھنے جا رہے ہیں، یہاں سب جمع ہو جائیں، اعلان کر دیا جائے۔ وہاں جا کر کوئی اذان، اقامت، کوئی اور نماز نہیں، صرف 2 رکعت نماز پڑھیں گے، پھر خطبہ ہوگا، پھر اس کے بعد دعا ہوگی، دعا میں اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا کی جائے گی۔ ایک اور روایت جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حضرت عبداللہ بن زید المازنی سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارش طلب کرنے کے لیے لوگوں کے ساتھ شہر سے باہر نکلے اور انہیں 2 رکعت نماز پڑھائی جس میں جہری قرات فرمائی۔ جس طرح عیدین کی نماز میں قرات جہری ہوتی ہے، پوری آواز کے ساتھ باواز بلند قرات کی جاتی ہے، اسی طرح آپ نے قرات کی۔
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر بارش نہ ہونے کی شکایت کی. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں ممبر رکھنے کا حکم دیا جو رکھ دیا گیا, اور آپ نے لوگوں سے ایک دن شہر سے باہر نکلنے کا وعدہ فرمایا. اب یہاں پر آپ نے ٹائم دے دیا. چنانچہ جب دھوپ کی روشنی پھیل گئی, یعنی جب سورج کو نکلے کچھ دیر ہو چکی, آپ شہر سے باہر نکلے, آپ ممبر پر بیٹھ گئے, اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی, اللہ اکبر کہا, اللہ اکبر فرماتے رہے. پھر آپ نے لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا, تم نے قحط سالی کی شکایت کی ہے, حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دعا کرنے کا حکم دیا ہے اور تمہاری دعا قبول کرنے کا وعدہ فرمایا ہے. پھر آپ نے یہ دعا پڑھی, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین لا الہ الا اللہ یفعل ما یرید اللہم لا الہ الا انت الغنی ونحن الفقراء انزل علینا الغیث واجعل ما انزلت قوة وبلاغا الى حین. کیا ہے؟ حمد و ثنا اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے, رحمان ہے, رحیم ہے, فیصلے کے دن کا مالک ہے. اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں, کوئی معبود نہیں, جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں, تو غنی ہے, تو بے نیاز ہے, ہم فقیر ہیں, حاجت مند ہے, ہم پر بارش نازل فرما, اور جو تو بارش نازل کرے اسے ہماری قوت کا باعث بنا, یعنی اس سے غذا, طاقت, یہ ساری چیزیں اس بارش سے حاصل ہو, اور اسے ایک مدت تک یعنی عرصے دراز تک ہمیں اس کی ضرورت ہے, یعنی اس کو بارش کو برساتا رہا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور اٹھائے رکھے یہاں تک کہ ہمیں آپ کے بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگی. ہاتھ بالکل اوپر تک اٹھا دیے, ہاتھ صرف ہتھیلی نہیں اٹھائے, 2 ہتھیلیاں نہیں اٹھائے, بلکہ پورے دونوں ہاتھ اٹھا کر آپ نے دعا کی. پھر لوگوں کی طرف اپنی پیٹھ پھیر لی, یعنی قبلے کی طرف پلٹ گئے, اور ہاتھ اٹھائے ہوئے اپنی چادر کو دائیں بائیں کر لیا, چادر کو جیسا پہن کر آئے تھے اس کو الٹا کر لیا. پھر لوگوں کی طرف رخ فرمایا اور ممبر سے اتر کر 2 رکعت نماز پڑھی. ابھی صحیح اس کے اندر کیا ہے؟ پہلے خطبہ, دعا, پھر نماز. اوپر ایک اور حدیث گزری تھی جس کے اندر کیا تھا؟ پہلے نماز, خطبہ, پھر دعا. کیسے بھی کیا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک بادل بھیجا جو گرجا اور بجلی بھی چمکنے لگی. پھر اللہ کے حکم سے بارش ہوئی. حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تک پہنچنے نہ پائے تھے کہ پانی کا سیلاب آ گیا. اتنی بارش ہوئی کہ شہر کے باہر سے پھر واپس مسجد آنے تک گویا کہ سیلاب کی حالت بن گئی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جلدی جلدی اپنے گھروں کی طرف بھاگتے دیکھا تو آپ ہنسے, یہاں تک کہ آپ کے داڑھیں نظر آنے لگی, اور فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور میں اس کا بندہ اور رسول ہوں. کیوں آپ کو ہنسی آئی؟ لوگ جو بارش کے نہ ہونے کی شکایت کر رہے تھے, اب بارش ہو رہی تو سب بھاگ رہے ہیں. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنا قادر ہے کہ آن کی آن میں تھوڑی سی دیر میں تھوڑے سے وقفے میں اللہ تعالیٰ نے بادل بھیج دیا اور جس سے بارش برسنے لگی. یہ حاکم ابو داؤد اور ابن حبان, ابو عوانہ کی روایت ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارش کے لیے دعا فرمائی اور اپنے ہاتھوں کی پشت کو آسمان کی طرف رکھا. صحیح مسلم کی روایت. کیا مطلب پشت؟ مطلب ہم جب بھی دعا کرتے ہیں ہتھیلیوں کو آسمان کی طرف رکھتے ہیں. ہتھیلیوں کو, ہاتھ کا جو انسائیڈ والا حصہ ہے, اندرونی جو حصہ ہے, اس کی طرف ہم اس کو آسمان کی طرف رکھتے ہیں, اندرونی حصے کو. بارش کے لیے جب دعا کی جا رہی ہے تو کیسے کیا جائے؟ ہتھیلیوں کو اٹھا کر الٹا کر لیا جائے, ہاتھوں کے اوپری حصے کو, انگلیوں کے اوپری حصے کو, ناخن والے سائڈ کو آسمان کی طرف کیا جائے, انگلیوں کو نیچے زمین کی طرف, ہتھیلی کو نیچے کی طرف کیا جائے, اور ناخنوں کو اور اس کے اوپری حصے کو, انگلیوں کے, اس کو آسمان کی طرف کیا جائے. یہ طریقہ ہے بارش کی دعا کرنے کا. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہایت خشوع خضوع عاجزی کے ساتھ اور اپنے معمول کے کپڑے پہنے ہوئے شہر سے باہر نکلے. معمول کے کپڑے روزانہ جو گھر میں پہنتے ہیں, عید کی طرح نئے کپڑے خوشبو وغیرہ لگا کر نہیں جانا ہے. شہر سے باہر نکلے, جیسا کہ عید میں نماز پڑھتے ہیں, آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی اور تمہارا یہ خطبہ, یعنی خطبہ جمعہ میں جس طرح خطبہ دیا جاتا ہے, جمعہ کے روز نماز سے پہلے خطبہ جاتا ہے, نہیں دیا. ایک روایت میں ہے, اوپر جو 2 روایتیں گزری صحیح روایتیں ہیں وہ بھی, جس کے اندر خطبہ دیا. ایک روایت میں ہے کہ خطبہ نہیں دیا, صرف دعا کر کے آ گئے. ان تمام احادیث کی روشنی میں جو باتیں سامنے آتی ہیں پوائنٹس کی شکل میں یہاں پر ذکر کیا گیا. بارش کے لیے نماز استسقاء مسنون ہے, جس کی عید کی نماز کی طرح 2 رکعتیں ہوں گی, اور عید کی نماز کی طرح نماز استسقاء میں جہری قرات بھی مسنون ہے. اس کے لیے امام کا کوئی دن اور وقت
علاوہ ان اوقات کے جن میں نماز پڑھنا جائز نہیں، مقرر کر کے لوگوں کے ساتھ شہر سے باہر نکلنا مسنون ہے۔ کیا مطلب؟ سورج نکلتے وقت نماز پڑھنا منع ہے، زوال کے وقت نماز پڑھنا منع ہے، عصر کے بعد سے لے کر مغرب تک نماز پڑھنا منع ہے، اور بالخصوص جب سورج غروب ہو رہا ہے جب نماز پڑھنا منع ہے۔ ان ممنوع اوقات کو چھوڑ کر دوسرے جو اوقات ہیں اس میں نماز کے لیے لوگوں کو ٹائم بتا دیا جائے اور اس ٹائم پر جا کر وہاں نماز ادا کی جائے۔ اس نماز سے پہلے اور اس کے بعد اللہ کا ذکر کرنا اور قبلہ رخ ہو کر ہاتھوں کو الٹا کر کے اور خوب اوپر اٹھا کر، پوری طرح ہاتھ اوپر اٹھا دیے، بغل سے ہی اٹھا دیے، اٹھا کر دعا اور توبہ و استغفار کرنا مسنون ہے۔ اس نماز سے پہلے یا بعد میں خطبہ دینا مسنون، جیسے اوپر دونوں حدیثیں گزری، پہلے بھی یہ خطبہ بعد میں بھی ذکر ملتا ہے، اس بارے میں دونوں طرح کی احادیث موجود ہیں۔ خطبے کے لیے امام کا ممبر پر چڑھنا بھی مسنون ہے۔ جو لوگ چادر اوڑھے ہوئے ہوں ان کا اپنی چادروں کو دائیں اور بائیں کر لینا بھی مسنون ہے۔ اس نماز کے لیے خشوع خضوع کے ساتھ روزمرہ کے معمولی کپڑوں میں نکلنا مسنون ہے۔ بارش کی کچھ اور بھی دعائیں ہیں، وہ دعائیں ثابت ہیں جو درج ذیل حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارش کے لیے دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم اسقنا غیثا مغیثا مریئا غدقا مجللا عاما طبقا سحبا دائما، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانتين، اللهم إن بالعباد والبلاد والبهائم والخلق من اللواء والجهد والضنك ما لا نشكوه إلا إليك، اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع واسقنا من بركات السماء وأنبت لنا من بركات الأرض، اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والعرى واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك، اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا۔ دعا کیا ہے؟ اللہ ہم پر بارش نازل فرما، خوب بارش نازل فرما، زمین کو سرسبز و شاداب کر دینے والی بارش برسا، خوب بھرپور پھیلی ہوئی اور پے در پہ یعنی کنٹینیوسلی ہونے والی بارش برسا۔ اے اللہ ہم پر بارش نازل فرما، ہمیں مایوس نہ کر۔ اے اللہ بندوں کو، زمین کو اور بے زبان جانوروں کو اور تیری ساری مخلوق کو اتنی تکلیف اور تنگی ہے جس کی شکایت ہم صرف تیرے ہی آگے کر سکتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے لیے بھاری کھیتی اگا، ہمارے لیے جانوروں کے تھنوں کو دودھ سے بھر دے، ہمیں آسمان کی برکتوں سے سیراب کر اور زمین کی برکتوں کو کھیتوں کی شکل میں اگا دے۔ اے اللہ ہماری تکلیف، تنگی، بھوک اور برہنگی کو دور کر دے اور ہماری وہ آزمائش ہم سے ٹال دے جسے تیرے سوا کوئی نہیں ٹال سکتا۔ اے اللہ ہم تجھ سے بخشش چاہتے ہیں، بے شک تو ہی بخشنے والا ہے، لہٰذا ہم پر میں یعنی بارش کا بادل، برستا ہوا بادل بھیج دے۔ یہ مسند امام شافعی کی روایت ہے۔ اور اس کے بعد عمر بن شعیب کے والد ان کے دادا کے ذریعے یہ روایت کرتے ہیں، اللہم اسق عبادک و بہائمک وانشر رحمتک وحی بلدک المیت، اللہ اپنے بندوں اور چوپایوں کو سیراب فرما، اپنی رحمت پھیلا اور اپنی مردہ زمین کو زندہ فرما دے۔ مطلب جو بنجر ہو گئی، جہاں پر اب کوئی گھاس پھوس نہیں اگ رہی ہے، جہاں پر کوئی غلہ نہیں اگ رہا ہے، اس کو بھی تو زندہ کر دے۔ جب بارش ہونا شروع ہو تو اپنے بدن کے کسی حصے کو کھولنا اور اللہم صیبا نافعا کہنا مستحب ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ کسی حصے کو مطلب ہتھیلی ہے، جا کر آپ ہتھیلی پہ تھوڑا سا پانی لے لیے، جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب بارش شروع میں جب نازل ہوتی، سٹارٹنگ ہوتی، تو آپ اس بارش کو اپنے ہاتھوں میں لیتے اور کہتے کہ حدیث واحد بربہ، یہ بارش ابھی ابھی اپنے رب کے پاس سے آ رہی ہے، اپنے رب کے پاس سے ابھی ابھی آ رہی ہے۔ اور اس وقت بارش جب ہو رہی ہے تو کیا دعا کرنا چاہیے؟ اللہم صیبا نافعا، اللہ بارش کو فائدہ مند بنا دے۔ اور اگر بارش زیادہ ہو گئی ہے تو کیا دعا پڑھنا ہے؟ اوپر گزری ہے، اللہم حوالینا ولا علینا، کہاں ہے یہ والی حدیث، یہ والی دعا، اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم علی الاکام والضراب بطون الاودیۃ ومنابت الشجر۔ زیادہ بارش ہو تو یہ دعا پڑھنا چاہیے۔ بارش نہ ہو تو اللہم اسقنا والی دعا ہے، بارش ہو رہی ہو تو اللہم صیبا نافعا، اور بارش زیادہ ہو تو یہ دعا۔ تینوں دعاؤں کو اس کا پوسٹر بھی بنا ہوا ہے، شاید میں دیکھتا ہوں، اگر ہے تو وہ بھی میں منور بھائی گروپ میں ڈال دوں گا، اس کو بھی آپ کے پاس بھیج دوں گا، آپ اس کو گروپ میں شیئر کر دیجیے تاکہ لوگوں کو ایسے وقت میں جب بارشیں زیادہ ہو رہی ہیں تو فائدہ مند
ثابت ہو. جی اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو سوال کریے، اسی پر ہم اکتفا کریں گے آج کے اس درس کو. عمران بھائی، عمر بھائی کہاں ہیں؟ منور بھائی. مولانا نہیں مولانا سمجھ میں. الحمدللہ، چلیے بہت اچھی بات. جی اور مطلب کسی کا؟ اس میں ایک چیز ہے مولانا، مطلب اللہ کی کسی بھی برکت کو نہیں بول کے نہیں بولنا. ابھی وہ اللہ کی رحمت ہی ہے بارش، تو اس کو نکو مطلب نقصان پہنچا رہی کچھ کو بھی ہوتا نا، مطلب اس کے لیے نکو بول کے دعا نہیں کرنا. نکو بول کے دعا کرنا بول کو سکھایا نا جی. اب بھی اللہ ہمارے اوپر نکو برسا، آزو بازو برسا لے، جنگلوں میں پہاڑوں میں بول کے. ہاں مولانا وہ تو چیز آپ بولے ہیں، مطلب تھوڑے لوگ کیا ہاں کرتے ہیں برس رہی نہیں برسنا ادھر، ایسا بول دینا مولانا. ایسا نہیں بولنا بول رہا ہوں. ہاں ویسا نہیں بولنا، اللہ کی رحمت ہے اس کو دینا. زیادہ ہو جائے تو وہ دعا کرنا کہ اللہ اس کو دوسری جگہ پر برسا دے، ہم پر مت برسا. آمین آمین جزاک اللہ خیر. وإياكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب